بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکہ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے۔ تحقیق ہم نے وہ کتاب برکت والی رات یعنی رمضان کی لیلۃ القدر میں اتاری ہے، بے شک ہم لوگوں کو ڈرائیں گے۔ اسی رات میں تمام حکمت سے بھرپور معاملات کی تفصیل کی جاتی ہے۔ ہمارے حکم سے ہوا ہے، ہم ہی اس کتاب کو بھیج رہے ہیں۔ اس قرآن کا نازل ہونا کیول تیرے پروردگار کی رحمت سے ہے، بے شک وہ سب کی سنتا اور جانتا ہے۔ بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی کل چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرتے ہو تو اس بات پر یقین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے، لیکن وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ پس تو اس روز کا انتظار کر جس روز آسمان سے ایک نمایاں دھواں ظاہر ہوگا، وہ تمام لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو دردناک عذاب ہے۔ پھر کہیں گے، اے ہمارے اللہ، یہ عذاب ہم سے دور کر دے تو ایمان لائیں گے۔ پھر بھلا ان کو کیسے نصیحت ہوگی جس صورت میں ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آیا وہ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کسی کا سکھایا ہوا ہے، مجنون ہے۔ سنو، ہم تھوڑی سی مدت تک یہ عذاب ٹال دیں گے، تم لوگ پھر ادھر ہی کو لوٹ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. جس روز ہم ان کو بڑی سختی سے پکڑیں گے اس دن ہم ان سے پورا بدلہ لیں گے. اور اس سے پہلے ہم نے فرعونی قوم کو جانچا تھا اور بڑے مرتبے کا رسول موسیٰ ان کے پاس آیا. اس نے فرعون اور اس کے درباریوں سے کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں ہوں اس بات سے کہ تم مجھے مار سکو، اور اگر تم میری بات نہ مانو تو خیر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے مولا، یہ فرعونی لوگ بدکار ہیں، ان سے ہمیں نجات دے. پس وحی ہوئی کہ میرے بندوں کو رات کے سمے نکال کر لے جا، مگر تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اور دریا کو خشک چھوڑ کر نکل جانا، وہ فرعونی ڈبو دیے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ بہت سے باغ، میٹھے چشمے، لہلہاتی کھیتیاں، بڑے شاندار مکان اور بڑی بڑی نعمتیں جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ گئے. ایسا ہی ہوا، اور ہم نے ایک سمے کے بعد ان چیزوں کا وارث دوسری قوم بنی اسرائیل کو بنایا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ ان کو دنیا میں رہنے کی مہلت ملی، بلکہ حکم پہنچتے ہی تباہ کیے گئے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے سخت عذاب سے چھڑایا. بے شک وہ بڑا سرکش تھا اور بیہودہ لوگوں میں سے تھا، اس لیے جب اس کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو نتیجہ بھی وہی ہوا جو ایسے کاموں کا ہوا کرتا ہے، یعنی تباہی. اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے ذات علم سے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. اور ہم نے ان کو ایسے ایسے نشان دیے تھے کہ ان میں کھلی مہربانی تھی۔ یہ عرب کے مشرک کہتے ہیں کہ یہی ہماری پہلی موت ہوگی اور ہم قیامت کے دن نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ کر آخری کلام کے طور پر کہتے ہیں پس اگر تم مسلمانوں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. کیا یہ لوگ اپنی قوت میں اچھے ہیں یا تبع کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے وہ اچھے تھے؟ ہم نے سب کو ہلاک کیا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی کل چیزیں کھیل تماشے کی نیت سے پیدا نہیں کی، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ تحقیق فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. مگر جس پر اللہ رحم کرے کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا غالب اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سنو، تھوہڑ کا درخت جو نہایت برا ہے وہ مجرموں کا کھانا ہوگا، جو گرم تانبے کی طرح ہوگا اور وہ ان کے پیٹوں میں سخت کھولنے والے پانی کی طرح جوش مارے گا۔ حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت عذاب دینے والا گرم پانی ڈالو جس کا مزہ اس کو محسوس ہو، اور کہو لے مزہ چکھ، تحقیق تو بڑی قدر و مرتبے والا تھا۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ وہی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، اب ان لوگوں کا بھی حال سنو جو تقوی کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔
پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ وہ ریشمی کپڑے اور مخملیں پہنیں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ واقعہ اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی سندر بیویوں حوروں سے شادی کر دیں گے۔ وہ ہر پرکار کے میوے مگا مگا کر مزے سے کھایا کریں گے، اور سوائے پہلی موت کے جو پہلی دفعہ ان پر آ چکی ہوگی پھر کسی قسم کی موت نہ چکھیں گے۔ اور بڑی بات یہ کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوگا، بس یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اس قرآن کو تیری بولی میں آسان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ پس تو اے نبی انتظار کر، تحقیق وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔